اللہ رب العزت نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلاؤ مگر حکمت کے ذریعے، اچھے مواعظ کے ذریعے، وجادلہم باللتی ہی احسن، مکالمہ و مباحثہ کی ضرورت پڑے تو بھی پسندیدہ انداز میں مباحثہ کریں، مکالمہ کریں، تمہارے لہجے میں تضحیک نہ ہو، تحقیق کرو مگر تذلیل نہ کرو۔ حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو اللہ نے جب اس فرعون کی طرف بھیجا تھا کہ جس سے بڑا سرکش دنیا میں نہیں آیا ہوگا، جس نے دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلی، مگر حضرت موسیٰ و ہارون کو اللہ نے یہ فرمایا فقولا لہ قولا لینا، جب اس کے پاس جاؤ تو نرم لہجے میں بات کرنا، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید وہ نصیحت قبول کر جائے۔ سیرت ابن ہشام میں ہے حضرت طفیل بن عامر کو جب حضور نے مبلغ بنا کر ان کے قبیلے کی طرف بھیجا تھا تو ان سے فرمایا تھا ارجع الی قومک فادعہم وارفق بہم، اپنی قوم کو جا کے دعوت دو مگر نرم لہجے کے ساتھ، تمہارے لہجے میں بد کلامی نہ ہو، بد خلقی نہ ہو اور اشتعال انگیزی نہ ہو۔ حضرت عامر بن مرہ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے قبیلے کی طرف بھیجا، تفسیر ابن کثیر میں ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا علیک بالرفق، نرمی سے بات کرنا، ولا تکن فظا، تمہارے بیانات میں بد کلامی نہ ہو، بد خلقی نہ ہو، ولا متکبرا ولا حسودا، لہجے میں تکبر نہ ہو، حسد نہ کرنا۔ تو مبلغ کے اوصاف جو قرآن نے بیان فرمائے اور جو احادیث مصطفیٰ میں آئے وہ آپ نے ملاحظہ فرما لیے۔ چونکہ ہمارے معاشرے میں مبلغین کی کثرت ہے اور ایسے مبلغ بھی ہیں کہ جن کو قرآن ہاتھ میں پکڑ کر تصویریں بنا کر لوگوں کو دکھانے کا تو بہت شوق ہے، مگر ان کے لہجے کیسے ہیں، رویے کیسے ہیں اور کس انداز سے وہ گفتگو کرتے ہیں، واچ اٹ۔ ان کا علاج صرف اس پلیٹ فارم سے کہ ان کے بابوں کی بوتھیاں ان کو دکھائیں کہ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں۔ سر یہ آپ کو شکل دکھا کے تو آپ مجھے پکڑیے گا۔ آج اس پلیٹ فارم نے تلپٹ کر دی ہر چیز، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی تو ہے، ساڑھے ہاتھ گدڑ سنگھی آ گئی ہے سر۔ سانو پتہ لگ گیا کہ انہوں کتنے پھڑنا ہے۔ وہ کل مجھے کسی نے پوسٹ دکھائی ہے میری تصویر کے ساتھ نا، اتنے سارے وہ پانے بنے ہوئے تھے، وہ جو پانے ہوتے ہیں نا ہر سائز کا، اور لکھا تھا کہ ہمارے انجینئر کو پتا ہے کہ کس کو کون سا پانا فٹ کرنا ہے۔ سر بالکل صحیح ہے، یہ حقیقت بات ہے۔ مجھے پتا ہے کہ میں نے بریلوی کو کیا فٹ کرنا ہے، دیوبندی کو، اہل حدیث کو، شیعہ کو، مجھے پتا ہے کہ کہاں پہ ان کو پکڑا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ کبھی جان نہیں چھڑا پائیں گے۔ ان کے لہجے کی تلخی، ترشروئی اور اشتعال انگیزی آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ قرآن مجید نے تو کہا تھا وجادلہم باللتی ہی احسن، سورۃ النحل 125 نمبر آیت، مکالمہ و مباحثہ کی ضرورت پڑے تو احسن انداز سے مکالمہ کرنا، ڈیبیٹ کرنا، تمہارے لہجے میں تلخی نہ ہو، ترشروئی نہ ہو، بد کلامی نہ ہو۔ مگر اس طرح کے رویوں سے، انداز تبلیغ سے لوگوں کو ہدایت ملے گی یا منافرت میں اضافہ ہوگا یا فرقہ واریت پھیلے گی؟ معاشرے میں تو ایکسٹریمزم پہلے ہی بہت ہے۔ تو یہ ان اولیاء صالحین کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں کہ جن کے ذریعے اس بت قطع ہند میں لوگوں کو اللہ رب العزت نے ہدایت بخشی ہے۔ انہوں نے لوگوں کو حضور علیہ السلام کے کلمے پڑھائے تھے یا اپنے کلمے پڑھا کر گئے تھے، دنیا اس سے واقف ہے۔ آپ اپنے معاشرے میں کس طرح کے لوگوں کی تبلیغ کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ایک اور مبلغ آپ ملاحظہ فرمائیے۔ اور فرمایا یہ وہ پاکیزہ کتاب ہے کہ اگر تمہارا رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ۔ یہ رب سے ہم کلام ہونا ہے، یہ اپنے رب سے گفتگو کرنی ہے۔ میرے حضور نے فرمایا کہ قرآن اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کتاب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور وہ دھرتی، وہ مقام، وہ جگہیں فیروز بخت ہیں کہ جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے۔ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں نوافل ادا کرو اور قرآن مجید کی تلاوت سے اپنے گھروں کو آباد کرو۔ اگر گھر میں روزانہ کی بنیاد پہ
قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بن جائے تو پھر کوئی جن، کوئی بھوت، کوئی آسیب اور کوئی بدروح آپ کو تنگ نہیں کر سکتی۔ جہاں قرآن کی تلاوت تسلسل کے ساتھ ہوتی ہوگی وہاں جن نہیں ہوگا، وہاں ٹونے نہیں ہوں گے، وہاں جادو نہیں ہوگا، وہاں سایہ نہیں ہوگا، وہاں رحمت الہی کا سائبان تان دیا جائے گا۔ ان دونوں مبلغین میں فرق آپ نے کرنا ہے۔ اپنے گھروں میں، سوسائٹی میں، دفاتر میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، سکولز میں، اداروں میں ہم نے کس طرح کے انداز تبلیغ کو آگے پروان چڑھانا ہے اور دین کا کون سا چہرہ متعارف کروانا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سچ اور باطل میں امتیاز کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ آپ روزانہ اچھی ویڈیوز دیکھیں، اور ویڈیو کو لائک کر کے بتائیں کہ آپ ہمارے چینل کو پسند کرتے ہیں۔